وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ المشائخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کے تذکرے کے ضمن میں یہ گفتگو ہوئی کہ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم اصول یہ ہے کہ پہلے خود بدلو، اور جب خود بدل جاؤ گے تو پھر بظاہر اپنی زبان سے دوسروں کو بدلنے کے لیے نہیں بولو گے، تب بھی تمہارا اپنا بدل جانا یہ دوسروں پر مؤثر ہوگا اور دوسروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ بنیادی طور پر پہلے خود بدلنا، پھر دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ دینی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے اور عقلی اعتبار سے بھی یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اور عقل یہ دونوں کیا ہے؟ موافق ہیں۔ عقل اگر سلیم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس رنگ، جس ڈھنگ اور جس فطرت کے ساتھ عقل کو پیدا کیا ہے، خارجی عوامل سے متاثر ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے جیسا اس کو پیدا کیا ہے ایز اٹ از اگر یہ ہے تو یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عقل اگر سلیم ہے تو دینی اعتبار سے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ انسان پہلے خود بدلے پھر دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرے، اور عقلی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ خود بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، خود بدل کر اگر آپ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوا؟ کسی کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ وہ چینجنگ دینا چاہتے ہیں، وہ بدلاؤ دینا چاہتے ہیں، وہ انقلاب دینا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ چیز آپ کے پاس خود موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس چیز کے آپ پہلے مالک ہوں گے اسی چیز کو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں گے اور دے سکیں گے۔ تو بدلاؤ، تبدیلی، چینجنگ، تغیر یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر دوسروں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر وہ بدلاؤ، وہ چینجنگ اور وہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر وہ بدلاؤ، وہ چینجنگ اور وہ چیز اگر آپ کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ دوسروں کو دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود اس چیز کے مالک نہیں ہیں اور پھر بھی آپ وہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہ ہو اور آپ دوسروں کو دینے کی بات کریں تو یہ پاگل کی بڑھ سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ میں جا کر کسی ہوٹل پر مٹھائی کی کھڑا ہو جاؤں اور میں فاتحہ پڑھ دوں۔ تو ہوتا ہے ایسا کہ اللہ اس دکان میں جو پوری مٹھائی ہے، جو شیرنی ہے،
جلیبی، امرتی، پیڑا، لڈو ہے، اس سب کا ثواب جو ہے وہ میرے فلانے رشتہ دار کو پہنچ جائے، ہو جائے گا؟ کیوں؟ اللہ کہے گا یہ تیرا نہیں ہے، تیرے پاس نہیں، دکان والے کا ہے، دکان والا پہنچانا چاہے اس کا ثواب تو پہنچا سکتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، لیکن تو نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹھائیاں تیری ملک نہیں، تیرے پاس نہیں۔ اسی طرح جب ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بدلنا یہ ضروری ہے۔ اور صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں یہ بڑا اہم اصول ہے، جس کی طرف موجودہ زمانے میں اور موجودہ حالات میں ہماری عوام اور ہمارے خواص سب کی توجہ یکسر یہ دور ہو گئی کہ ہم جو بولتے ہیں وہ خود کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بھی بولنے والوں کو دیکھا اور سنا گیا کہ انہیں خطاب کے لیے بلایا گیا، دینی تقریر کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے، تو وہ تقریر کرنے کے بعد وہ فجر میں سو رہے ہیں، ان کو جب بولا گیا کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیجیے، تو ان کا جواب تھا کہ تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے، ایسا بھی سنا گیا۔ تو یہ پرابلم صرف عوام تک نہیں ہے، یہ پرابلم خواص میں بھی ہے، جبکہ یہ اتنی کامن چیز ہے کہ دنیا بھی اس چیز کو جانتی ہے کہ جب تک آپ نہیں بدلو گے آپ دوسروں کے اندر چینجنگ پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی بھی اگر کسی کو ایڈ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ پہلے اپنا کپڑا اس سے صاف کر کے دکھاتا ہے۔ وہ صابن لے کر اگر گھوم رہے ہوتے ہیں ہمارے محلوں میں ٹھیلے پر، تو ایک گندا کپڑا ہوتا ہے ان کے پاس اور ان کی ٹکیا ہوتی ہے صابن کی، وہ اس گندے کپڑے پر اپنی صابن کی ٹکیا لگا کر اس کو دھوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح صاف ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اگر اپنے کپڑے اس طرح صاف کرنے ہیں تو آپ بھی اس ڈٹرجنٹ کو، اس ٹکیا کو پرچیز کیجیے۔ تو دنیا بھی اس اصول کو جانتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمانہ پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ تم ایسی بات کرو جس پر خود کاربند اور عمل پیرا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پوری زندگی، یعنی آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کا ایک بڑا معجزہ، ایک بڑا کمال، ایک بڑا امتیاز اور ایک بڑا اچھوتا پن یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی زندگی دنیا بھر کے سارے رہنماؤں، سارے مقتداؤں اور سارے اماموں سے جدا نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول آپ کے عمل کے خلاف نہیں۔ یہ امتیاز ہے آپ کی زندگی کا، اسی لیے یہ سیرت معجزہ سیرت ہے کہ جہاں آپ نے پہلے خود کر کے دکھایا، اس کے بعد دوسروں کو عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے پاس ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر آئی کہ یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اسے تنبیہ فرما دیں۔ تو آپ نے اسے دوسرے یا تیسرے دن بلایا کہ مائی کل لے آنا یا پرسوں لے آنا، اور بڑھیا بچے کو لے کر واپس ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد پھر حاضر ہوئی اور بارگاہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے عرض کیا کہ حضور میں اس کام کے لیے آئی تھی اور آپ نے 2 دن کے بعد طلب فرمایا تھا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک،
آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس بچے کو میٹھا کھانے کے تعلق سے تنبیہ فرما دی، معمولی طور پر۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ کام آپ 2 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب میں اس سے پہلے آئی تھی۔ تو فرمایا کہ اس وقت میرا خود کا حال یہ تھا کہ میں میٹھا کثرت سے استعمال کرتا تھا، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جو کام میں خود کرتا ہوں اس سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کروں۔ تو میں نے اب خود یہ کنٹرول کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ مجھے میٹھا کثرت سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب میں نے اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کر لیا تب دوسرے کو تنبیہ کرنے کی جگہ پر اپنے آپ کو میں نے کھڑا پایا۔ اس لیے کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکر بہت پسند تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں اس وقت تک خیر اور نیکی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی انتہائی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کی کہ آپ کو سب سے زیادہ شکر یہ پسند تھی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر آپ نے عمل کیا۔ سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیہ کے امام ہیں، ان کے تعلق سے میں نے بارہا آپ کا یہ واقعہ عرض کیا کہ آپ کے پاس غلاموں کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ اس بار جب جمعے کا خطاب کریں تو جمعہ کے خطاب میں ہماری رہائی کے تعلق سے گفتگو فرمائیں کہ ہمیں آزادی مل جائے، ہم غلام ہیں، آزاد ہو جائیں۔ تو ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 3 ہفتہ گزر گیا، سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عنوان پر گفتگو نہیں کی اور اس کو موضوع نہیں بنایا۔ غلاموں کی جو جماعت تھی وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ حضرت نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا اور توجہ نہیں دی۔ چند جمعے گزرنے کے بعد سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس عنوان کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور غلاموں کو جو آزاد کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی بڑی نعمتیں، کتنے انعامات، احسانات اور کتنے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے فضائل بیان کیے اور لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی اس عمل پر کہ وہ ان کے قبضے میں، ان کی ملکیت میں جو انسان بطور غلام موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید میں، اس کے اجر و ثواب کی امید میں ان غلاموں کو آزاد کر دیں۔ سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد لوگوں نے جب خطاب سنا تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلا ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسجد سے امام حسن بصری کی زبان سے جو بات سن کر وہ آئے تھے سب سے پہلے اس پر عمل کیا کہ ہر ایک نے اس کی ملکیت اور اس کے قبضے میں جو غلام تھا اسے آزاد کر دیا۔ سارے غلام آزاد ہو کر آزادی کی خوشی میں یکجا ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے شکریہ کے لیے حاضر ہوئے۔ غلاموں میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم تو آپ سے بدگمان ہو گئے تھے اور ہم مایوس ہو گئے تھے کہ آپ نے ہم غلاموں کی باتوں پر کان نہیں دھرا، اور آپ نے ہماری
بات کو انسنی کر دیا، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیا اور اس کو اہمیت نہیں دی، اور کئی ہفتے گزر گئے آپ نے گفتگو نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہاری آزادی کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤں، اس وقت میرے پاس غلام آزاد کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ اس لیے میں اس انتظار میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے اتنی فراخی، اتنی کشادگی عطا فرما دے اور ایسے اسباب بنا دے کہ میں کم از کم ایک غلام کا مالک ہو جاؤں، اور سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کروں کہ اللہ کی راہ میں کوئی غلام آزاد کروں، اور میں خود عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دوں کہ اب تم غلاموں کو آزاد کرنے کا عمل کرو۔ تو میں اس انتظار میں کئی ہفتہ لیٹ ہوا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فراخی اور کشادگی عطا فرمائی، ایک غلام کی قیمت میرے پاس کسی طرح پہنچی، جس سے میں نے غلام خریدا اور اللہ کی بارگاہ میں اس غلام کو آزاد کیا۔ اس کے بعد جب میں نے خود اس پر عمل کر لیا، اس کے بعد اب جب دوسروں سے میں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں یہ اثر پیدا فرمایا کہ آج تم سارے غلام قید و بند کی زنجیروں سے آزاد ہو کر آزادی کی کیفیت اور آزادی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ حالانکہ اگر ہم یہاں پر غور کریں تو یہ ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کو پہلے خود انجام دے کر ہی دوسروں سے انجام دینے کے لیے کہا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بولنے والا مالدار نہ ہو سکتا ہے کہ بولنے والا اس مقام پر مالی اعتبار سے نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، مگر دوسروں کو جو صاحب نصاب ہیں ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے نا۔ مگر اس سے پہلے ہفتے بھی صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس بے مثال خصوصیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ یہ دوسروں کو بدلنے کے حوالے سے دوسروں سے جتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جتنی امید کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دوسروں کو 5% بدلنے کی امید کرتے ہیں تو خود 50% پہلے بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ خود ایک غلام خریدیں اور پھر غلام کو آزاد کریں پھر دوسروں سے کہیں، مگر چونکہ قرآن کریم کا حکم تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو پہلے وہ صاحب نصاب ہونے کا انتظار کرے پھر زکوٰۃ کے فضائل بیان کرے اور لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے، نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ قرآن کی ہر بات پر حرفاً حرفاً کتنی باریکی کے ساتھ حرف بحرف عمل کر لیا جائے، یہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انداز تھا کہ حرف بحرف قرآن پر عمل کرنا، اور یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تلقین فرمایا تھا کہ سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو بھی آیت نازل ہوتی، ہم جب تک اس کے کلمات کو اچھی طرح اپنی زبان پر چڑھا نہیں لیتے، اسے حفظ نہیں کر لیتے، اور قرآن کریم کی اس آیت کے معنی پر جب تک ہم عمل نہیں کر لیتے دوسری آیت کی طرف نہیں بڑھتے۔ یعنی ان کے یہاں قرآن کریم کی آیات صرف تلاوت کا موضوع نہیں تھی، صرف قراءت کا موضوع نہیں تھی، صرف برکت اور تبرک کے حصول کا موضوع نہیں تھی، بلکہ اصل موضوع اور اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات جب نازل ہوتی تو جب تک
ہم اس کے ظاہر اور اس کے باطن، اس کے کلمات اور اس کے معنی دونوں کو اپنی زبان پر اور اپنے عمل پر چڑھا نہیں لیتے، اس وقت تک اس کے آگے کی آیت کی طرف ہم منتقل نہیں ہوتے۔ اور بارگاہ رسالت سے جو فیض ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملا تھا، صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے ہو بہو اخذ کیا اور اس پر عمل کیا۔ موجودہ حالات میں اگر ہم اپنا منظرنامہ اور اس تناظر میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہیں سے کہیں تک اس ترازو پر اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ شب و روز خاص کر سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد ہمارے لیے وہ کہہ دینا جو ہم نہیں کرتے بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا کی لائف میں، سوشل میڈیا ایج میں ہم نے اس چیز کو بڑا آسان اور بڑا ایزی لے لیا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے واٹس ایپ پر چند ایسے میسیجز کہ جس کے ذریعے نیکیوں کا پیغام دوسروں تک چلا جائے ڈال لینا اور دن بھر کے لیے مطمئن ہو جانا۔ اب اگرچہ دن بھر کی ہماری پوری زندگی صبح دوسروں کو بھیجے گئے پیغامات کے سراسر خلاف ہو، لیکن اس کے باوجود ہم بغیر ذرہ برابر حیا کیے ہم صبح اٹھ کر ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ چند اس طرح کے میسیجز ہمیں بھیجنا ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میسیجز، ایک مسلمان جب میسیج بھیجتا ہے تو یہ اللہ کے لیے بھیجتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے یہاں اس طرح کے میسیجز کی کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ارتداد کے فتنے سے جوجھ رہی، ہم اس تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ غیر مسلم ہماری بچیوں پر غلط نگاہ ڈال رہے ہیں، ہماری بچیوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بہن اور ہماری بیٹیوں کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا وہ معاشرہ، ہمارا وہ کلچر، ہماری وہ آبادی جو آج دوسروں کے نام سے چیخ اور پکار رہی ہے، اسے ایک بار خود اپنی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہمارا نوجوان ہمارے نکڑوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے سے ہماری کوئی بہن اور کوئی بیٹی اگر گزر جاتی ہے تو ہمارے اس نوجوان کی نگاہ کے تیروں سے کیا ہماری یہ بہن اور ہماری بیٹی محفوظ ہے؟ اگر ہماری بہن اور ہماری بیٹی خود ہمارے معاشرے کی چار دیواری کے اندر اگر ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں کے تیر سے محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے غیر کی طرف یہ انگلی اٹھائیں کہ تم ہمارے بہنوں کی طرف کیسے نگاہ اٹھاتے ہو؟ دوستو، پہلے ہمیں اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کو اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے یہ نہیں سکھایا کہ تم دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں کو پڑھاؤ، دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو اور تمہارے اندر خود وہ اوصاف موجود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے جب قرآن کریم نازل کیا تو اس میں ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کرو اور اس پر عمل نہ کرو۔ اس لیے ہمارا وہ نوجوان جو ہمارے سڑکوں کے کناروں پر بیٹھتا ہے، اور اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہو تو کوئی بچی گزر رہی ہو اور آپ دور کھڑے ہو کر اپنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی نگاہ کو تاڑنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹھیک ایک لوہا چمک ہوتا ہے نا، مقناطیس، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح لوہا گردش کرتا ہے اس طرح اس بہن اور بیٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں گردش کرتی ہیں،
کہ وہ جہاں سے ہماری ان نوجوانوں کی نگاہوں کے دائرے میں آتی ہیں اس وقت سے نگاہیں جو پیچھا کرنا شروع کرتی ہیں، تو جب تک یہ بہن بیٹیاں نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں پیچھا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوستو، حق یہ تھا کہ ہم ان آنکھوں کو نکال لیں جو آنکھیں بد نگاہی کے ساتھ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی طرف نکلے، لیکن جب یہ عمل اس فساد اور اس خرابی میں خود ہم بڑی بے حیائی کے ساتھ ملوث ہیں، ہماری نگاہیں جب خود اس بدعملی اور بد نگاہی میں مصروف ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں؟ نہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ دوستوں، یہ مائیں بہنیں یہ صرف کسی اور کی ماں بہن نہیں، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا مسلم معاشرہ یہ ایک تن بدن کی طرح ہے، ہر مسلمان ایک بدن کا حصہ ہے۔ یہ اس کو پڑوسی کی بیٹی مت سمجھنا، اس کو پڑوس کے محلے کی بہن نہیں سمجھنا، بلکہ ہر مسلمان بیٹی، ہر مسلمان بہن یہ تمہاری حقیقی بہن اور حقیقی بیٹی ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسلامی رشتہ ہے، اور اسلامی رشتہ یہ سب سے عظیم، سب سے مضبوط اور سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے معاشرے کی بہن بیٹیوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کے لیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی طرف بھی غلط نگاہ نہ اٹھاؤ، چہ جائے کہ ہم اپنی مسلم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ اٹھائیں۔ اس لیے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کی یہ اہم اصل کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو بولو۔ اللہ کا یہ فرمان لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بولتے ہو جو کرتے نہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ جب ہم خود عمل کریں گے، ہماری بہن بیٹیاں جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہماری سڑکوں پر، ہمارے نکڑوں پر اگر محفوظ ہوگی، تب وقت آئے گا کہ ہم اپنے معاشرے کے باہر اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں میں حیا پیدا فرما دے، اور ہم جو کہتے ہیں پہلے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔